سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ یہ جو قربانی کے ایام ہیں 10 ذی الحجہ 11 اور 12 کہ ان ایام میں ان دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ان دنوں میں قربانی کی جائے جس پر قربانی واجب ہے۔ ایک بات یہاں سے کلیئر ہو گئی اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر ایک مالدار آدمی ہے، مسلمان ہے، وہ لاکھوں روپئے خرچ کرے، لاکھوں روپئے صدقہ خیرات کر دے مگر اپنی واجب قربانی نہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں اس لیے کہ یہاں اللہ کی فرمانبرداری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب تمہارے اوپر قربانی واجب ہے تو تم قربانی کرو، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل ان دنوں میں نہیں ہے۔ تو جس شخص پر قربانی واجب ہو اس کو ہر حال میں قربانی کرنی چاہیے۔ پہلی بات کہ آخر کس شخص پر قربانی واجب ہے، تو ایسا مسلمان جو عاقل ہو، سمجھدار ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو اور بالغ بھی ہو اور مقیم ہو، مسافر حالت سفر میں نہ ہو، اور پھر اس کے پاس بقرعید کے 3 دنوں میں 10 11 12 ان 3 دنوں میں 612 گرام چاندی کی ملکیت موجود ہو، تو ایسے شخص پر اللہ کے لیے کم از کم ایک چھوٹا جانور کرنا یا بڑے جانور میں ایک حصہ کرنا واجب ہے۔ 612 گرام کی قیمت میں نے پچھلے جمعے کو 58,000 روپے بتائی تھی، مگر آج کم ہے، آج 55,000 روپے قیمت گھٹ گئی ہے۔ تو قیمت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، پچھلی بار 58 تھے، آج 55,000 ہے۔ تو بقرعید کی دن کیا قیمت بیٹھے گی 612 گرام کی، اس کا یہ اعتبار ہوگا۔ آپ خود گوگل پہ دیکھ کے سرچ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ بہرحال تو قربانی ایسے شخص پر واجب ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو اور اس پر 612 گرام چاندی کی ملکیت موجود ہو، سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، جیسا کہ زکوٰۃ کے اندر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں سال گزرنے کی شرط ہوتی ہے، بقرعید اور قربانی کے تعلق سے سال گزرنے کی بھی شرط نہیں، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا، ضروری ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، یہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ایک والد صاحب ہے، ان کے بچے نوجوان ہو چکے ہیں، وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں، والد بھی کاروبار کر رہے ہیں، مگر گھر کا جو پورا فائنینشل سسٹم ہے، مالی نظام ہے، وہ والد کے ہاتھ میں ہے، بیٹوں کے یا بچوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر قربانی کون کرے گا؟ تو یہاں پر اس میں غلطی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص کی جس پر قربانی واجب ہے، چاہے سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے پراپرٹی کی شکل میں ہو، چاہے کیش یا اکاؤنٹ میں بیلنس اس کی شکل میں ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر سب کا سب مال دولت جو بھی ہے، جمع پونجی، وہ والد کے پاس رہتا ہے، لڑکوں کے پاس نہیں رہتا ہے، لڑکوں کے پاس اتنی قیمت ہے ہی نہیں بقرعید کے موقع پر، تو ان پر قربانی سرے سے واجب ہی نہیں ہے۔ والد نے قربانی کر لی تو والد کی قربانی ادا ہو گئی، مگر لڑکوں کی جو وائف ہے، جو بیوی ہے، ان کے پاس اگر اس طرح کے زیورات چاندی اور سونے کے ہیں جو اس قیمت کو پہنچتے ہیں تو پھر ان پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہاں پر بیوی کا ذکر آ گیا ہے، یہ مسئلہ ہے کہ بیوی کی قربانی کس پر واجب ہے۔ بیوی کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے جو بیوی کے ذمہ واجب قربانی ہے وہ کون کرے؟ بیوی کی قربان نہیں کرنا ہے۔ بیوی کی طرف سے بیوی کے اوپر جو واجب قربانی ہے وہ کون کرے؟ آیا خود بیوی ہی کرے گی، اس کے پیسے، اس کی پیمنٹ بیوی دے گی یا شوہر دے گا؟ تو سمپل سی بات ہے، ہمارا کلچر یہ ہے کہ سارا خرچ شوہر اٹھاتا ہے، تو اس خرچ اٹھانے میں کیا دقت ہے؟ تو اگر بیوی کے اوپر قربانی واجب ہے تو شوہر اس بیوی کے لیے بھی حصہ کرے گا، اپنے لیے حصہ کر رہا ہے تو بیوی کے لیے بھی حصہ کرے۔ لیکن اگر شوہر کو اس کی طرف توجہ نہیں، شوہر کو مسئلہ معلوم نہیں، یا اس نے جان بوجھ کر بیوی کی طرف سے تو قربانی نہیں کی، صرف اپنی طرف سے قربانی کر لی، حالانکہ بیوی کے بعد اتنے سونے چاندی کے زیورات تھے، اس کی اس پر قربانی واجب ہے، شوہر نے نہیں کی اور بیوی نے بھی نہیں کی، تو بیوی گنہگار ہوگی، شوہر گنہگار نہیں ہوگا۔ بیویوں کو یہ بات بتا دینا چاہیے۔ تو بہرحال بیوی کی قربانی اصل تو بیوی پر ہی واجب ہے، مگر اگر شوہر اپنی طرف سے قربانی کر دے تو بیوی کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بوڑھے والدین موجود ہیں،
اب وہ کاروبار نہیں کرتے ہیں، اب سب کا سب کاروبار بیٹے کر رہے ہیں، لڑکے کر رہے ہیں، تو ان والدین پر جو قربانی واجب ہے یہ کون کرے گا؟ آیا یہ خود کریں گے یا بیٹے کریں گے؟ تو اصل تو والدین پر ہی واجب ہے، بیسک سی بات ہے۔ مگر اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے والدین کی طرف سے، ایک کی طرف سے، دونوں کی طرف سے خود قربانی کر دے تو والدین کی قربانی ادا ہو جاتی ہے، ان کے ذمے سے جو فرض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اولاد کی طرف سے قربانی، ایک آدمی، جیسے میں نے پہلے مسئلہ فرض کیا تھا کہ ایک شخص ہے، ابھی پورا کاروبار، جوائنٹ فیملی ہے، پورا کاروبار والد کے ہاتھ میں، لڑکے والد کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو والد تو اپنی قربانی کرتے ہیں، مگر اگر یہ والد اپنے بیٹوں کی طرف سے اور اپنے بیٹوں کی بیویوں یعنی اپنے بہوؤں کی طرف سے بھی قربانی کرے تو یہ قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ بات کلیئر؟ یہاں پر والدین کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنا، بعض لوگ جن کے والدین مرحوم ہو جاتے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، وہ ایک مسٹیک کرتے ہیں، اور یہ بہت لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی واجب قربانی تو چھوڑ دی، اپنے ذمے قربانی واجب ہے وہ تو بھول گئے، مگر والدین کی محبت میں والدین کے نام سے قربانی کر دی جو کہ اب مرحوم ہیں، انتقال کر گئے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمے قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنی واجب قربانی ادا کیجئے، پھر اگر آپ کی گنجائش موجود ہے تو ایک حصہ یا ایک چھوٹا جانور یا بڑا جانور اپنے والدین کی طرف سے کر دیجئے، ایک کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے، جس کے لیے بھی کرنا چاہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی واجب قربانی کی ہم نے نیت نہیں کی اور والدین کی نیت کر لی۔ ایسے ہی ایک دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، یہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے، اپنی امت کی طرف سے بھی ایک حصہ قربان کرتے تھے، مینڈے کی قربانی کرتے تھے۔ کیا کوئی آدمی، کوئی امتی اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اپنی واجب قربانی ادا کریں، جو اپنے ذمہ واجب ہے وہ حصہ ادا کرے، اس کے بعد کوئی دوسرے جانور میں یا کوئی دوسرا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی دوست ہے آپ کا، بھائی ہے، بچہ ہے، بیوی ہے، وہ فوت ہو گئی ہے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی آپ ان کی طرف سے جانور قربان کر سکتے ہیں یا حصہ بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت دھیان سے سننے کی ہے جو اکثر لوگ معلوم کرتے ہیں کہ قرض دار پر قربانی واجب ہے یا نہیں، یا وہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو پوچھا گیا ان دنوں میں مجھ سے یہی ہے کہ مجھ پر قرض ہے، کیا میں قربانی کر لوں، میری قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر کسی دوسرے آدمی کا قرض ہے، اس کا انتظام نہیں ہے، تو اگر وہ اپنی خوشی سے قربانی کرنا چاہتا ہے، چاہے اس پر قربانی واجب ہو یا نہ ہو، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کی قربانی واجب نہیں ہوگی تو نفلی ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی کے پاس بڑا قرض ہے، مثلا کئی لاکھ روپے کا قرض ہے، اور قرض مائنس کر کے پھر بھی 55,000 روپے بچ رہے ہیں، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے اس پر قرض ہو یا نہ ہو، اس کو تو قربانی کرنی پڑے گی۔ مگر ایک چھوٹا آدمی، چھوٹا کاروباری ہے، یا اس کے پاس بہت کم پیسے ہیں، پیسے ہے ہی نہیں، یا پھر پیسے ہے ہی نہیں، وہ دوسروں سے قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے، اب اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ اب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایک آدمی کا انتظام نہیں ہے قربانی کرنے کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس عبادت کے اندر شریک ہو جاؤں، سب لوگ قربانی کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنے کسی بھائی سے، دوست سے ادھار لے کر قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی درست ہے، جائز ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، اور یہ قربانی نفلی ہوگی۔ ایک مسئلہ اور کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس پہ قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے مگر کیش نہیں ہے۔ عام طور سے یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ ایک عورت ہے،
اس کے پاس سونے چاندی کے تو بہت سارے سامان ہیں، زیورات ہیں، مگر کیش کچھ بھی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر قربانی نہیں کرے گی یا ایسا آدمی قربانی نہیں کرے، مثلا ایک آدمی ہے اس کے پاس کئی لاکھ روپے کی پراپرٹی ہے، دکان ہے، مکان ہے، اور ایسے ہی پڑی ہے، مگر کیش پیسے نہیں ہیں، تو اب کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا، دوسرے سے قرض لے لے مگر قربانی کرے، یا کچھ حصہ بیچ دے تب قربانی کرے، کیونکہ اس کے ذمے قربانی واجب ہے۔ قربانی اگر ادا نہیں کرے گا تو پھر وہ اللہ کے نزدیک گنہگار کہلائے گا۔ ایک ٹرینڈنگ مسئلہ بتاتا ہوں، کوئی جانور ایسا ہے کہ اس پر اللہ محمد کا لفظ، نام، نقش ہے، بعض مرتبہ نیچرلی ہوتا ہے ایسا، یہ ایک حسن اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی بکرا ہے اور اس کی کھال پر، اس کی چمڑے پر اللہ یا محمد کا نام لکھا ہوا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا کیا زیادہ باعث ثواب ہے؟ یہ بات سمجھنے کی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایسا جانور لیں گے کہ جس کی کھال پر اللہ یا محمد کا نام لکھا ہے اور اس کو اللہ کے نام پر قربان کریں گے تو ہم کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک حسن اتفاق ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ اور اس کی قدرت ہے کہ وہ اپنا نام یا اپنے نبی کا نام نیچرلی فطری طور پر کسی کے کھال پر پیدا کر دے، مگر اس سے ثواب کا کوئی تعلق نہیں، اس سے ثواب کا کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ مسئلہ اس لیے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے جانور کو لوگ بڑی مہنگی قیمت میں فروخت کرتے ہیں اور ریاکاری کے طور پر لوگ مہنگی قیمت میں خرید بھی لیتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی ہے، اس کا بکرا ہے اور اس پر جو ہے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس نے قربانی کی اور وہ 1 لاکھ روپے میں لے کر آیا تھا۔ تو یاد رکھیے اس ریاکاری کا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی آدمی مہنگا جانور اس لیے خریدتا ہے، مہنگا جانور اس لیے خریدتا ہے تاکہ میری شو ہو اور میرا نام ہو کہ دیکھو فلاں آدمی نے اتنا مہنگا جانور خریدا اور قربان کیا ہے، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، یہ ریاکاری ہوگی اور وہ اپنی عبادت کو ضائع کر لے گا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ جو تم قربان کرتے ہو جانور، اس کا گوشت، پوست، کھال وغیرہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں پہنچتا ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اس نے کس نیت سے قربان کیا ہے، تو اس لیے قربانی کے جانوروں میں ہمیشہ نیت خالص رکھو، اللہ تعالیٰ کے لیے رکھو، اور ضرورت سے زیادہ مہنگا جانور مت خریدو صرف اس لیے کہ لوگ ہمارا نام لیں کہ فلاں بندے نے اتنا مہنگا جانور قربان کیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مسافر شخص پر قربانی، ایسے ہی کوئی آدمی ہے انڈیا کا، وہ سعودی میں کام کرتا ہے، یا کوئی بہار کا، یو پی کا آدمی ہے، وہ دلی میں کام کرنے کے لیے آیا ہے، وہ یہاں پر مقیم ہے، یعنی کم از کم 15 دن یا 15 سے زیادہ کے لیے مقیم ہے، یا سعودی کے اندر ہے، مقیم ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے اگر اس کی ذمہ قربانی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ سفر پر نکلا ہوا ہے، مثلا کوئی آدمی بہار سے آیا دلی میں اور کسی ضرورت کی وجہ سے آیا تھا، کسی کام کی وجہ سے، اور اس کا ارادہ یہاں 15 دن ٹھہرنے کا بھی نہیں ہے، کم کا ہی ہے، اور بیچ میں قربانی کے دن آ گئے، تو یہ مسافر ہے، شرعی مسافر ہے، تو شرعی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر اسی کے ساتھ میں ایک مسئلہ بتا دوں، ابھی میں نے سعودی کا نام لیا، کہ اگر کوئی آدمی یہاں کا سعودی کام کرتا ہے، مالدار ہے، اچھا بزنس ہے، اس پر قربانی واجب ہے، وہ چاہے اپنی قربانی وہاں ادا کر لے یا یہاں اپنے گھر پر ادا کر دے، بہرحال قربانی واجب ہے، دونوں صورتوں میں اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی، ایک اور مسئلہ دھیان سے، بعض لوگ جن پر قربانی سرے سے واجب نہیں ہے، وہ شریعت کی نظر میں غریب ہیں، یعنی ابھی 612 چاندی کی قیمت کی ملکیت ان کے پاس نہیں ہے، مگر ان کے دل میں خیال ہوا، شوق ہوا کہ مجھے قربانی کرنی چاہیے، اور اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، حالانکہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے قربانی میں حصہ لے لیا یا جانور خرید لیا، تو اب ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اب اگر کوئی اس کو یہ کہے تمہارے اوپر تو قربانی واجب نہیں، تم تو غریب آدمی، قربانی کیوں کر رہے ہو، رہنے دو، تو اب وہ اس ارادے کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا ہے، اس کو میں دوسری مثال سمجھاتا ہوں۔
جیسے اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، نفل نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نفل نماز ہے، آپ پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ مگر ایک آدمی نے اشراق کی نیت باندھ لی، اشراق یا چاشت کی نماز اس نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نماز کو پورا کریں، واجب ہو گئی اس پر، نماز کو پورا کرنا واجب ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ ایک آدمی پر قربانی واجب نہیں تھی، غریب آدمی ہے، مگر اس کے دل میں شوق ہوا، اس نے قربانی کے لیے جانور چھوٹا یا بڑے میں حصہ لے لیا، اب وہ اس کو کینسل نہیں کر سکتا، اسی کو قربان کرنا ضروری ہے، قربانی اس پر واجب ہو گئی۔ ایک مسئلہ اور کہ بعض لوگ اچھے اسٹیبل ہوتے ہیں، فائنینشلی اچھے اسٹیبل ہیں، وہ کئی حصے قربان کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ اور شریعت کی منشا بھی یہ ہے کہ وہ اپنے کچھ حصے اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھر پہ کر کے ایسے باقی حصے ایسے علاقوں میں کروا دیں کہ جہاں غریب لوگ رہتے ہیں۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو اپنے ریلیشن میں، اپنے تعلق میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، غریب علاقہ ہے اور وہ غریب آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ قربانی کر لیں، تو آپ کو 5 حصے کرنے ہیں، تو آپ نے 2-3 حصے اپنے یہاں پر کی، آپ کی ضرورت پوری ہوگی، باقی جو آپ کے واجب حصے ہیں اپنی نیت کر کے وہاں پیسے پہنچا دیں، وہ قربانی کر لیں گے، اس کا جو گوشت وغیرہ ہوگا وہ اپنے استعمال میں لے آئیں گے، تھوڑا بہت بانٹ دیں گے، تو ان کا بھی کام ہو جائے گا، شریعت کی جو منشا ہے کہ غریب تک بھی پہنچنا چاہیے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کے ذمے جو واجب قربانی ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ 4-5 حصے کر رہے ہیں اور آپ کی ضرورت یہاں پر 2-3 حصے پوری ہو جاتی ہے، تو ایک آدھ حصہ اپنے ریلیشن میں، اپنے تعلق میں، آس پڑوس میں ایسی جگہ کروا دیں کہ جہاں لوگ مالدار نہیں ہیں، غریب ہیں۔ یہاں مسئلے تو اور بھی بہت ہیں، وقت نہیں ہے، آپ کا جس کا جو بھی مسئلہ ہو بعد میں مل کے پوچھ لیں۔ ادھر پولیس اسٹیشن کی طرف سے یہ نوٹ آیا ہے، میں آپ کو یہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، 2 منٹ لگے گی۔ قربانی سبھی بھائی پردے میں کریں، قربانی کرتے سمے غیر مسلم بھائی اور سبھی پڑوسیوں کا خیال رکھیں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ قربانی سڑک پر یا گلی میں نہ کریں، یہ غلط ہے۔ قربانی کا انتظام بعض مدرسوں میں بھی کیا گیا ہے، ہمارے مدرسے میں نہیں ہے۔ قربانی کے بعد پیٹا ملبہ نکلتا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اسے پشتے روڈ پر نالے میں یا کہیں اور کھلے میں نہ ڈالیں۔ قربانی کے جانوروں کے لیے چارے کے انتظام خود کریں، علاقے کے پیڑ پودوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ قربانی کے ملبے کو MCD کی گاڑی میں ہی ڈالیں۔ قربانی کا خون نالی میں نہ بہائیں اور خون کا احترام کے ساتھ ایسی جگہ دفنائیں جہاں کسی کو پریشانی نہ ہو۔ قربانی کے موقع پر ہمارے پڑوسیوں اور غیر مذہبی بھائیوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہمیں کسی ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے جسے غیر مذہبی بھائیوں کو تکلیف ہو۔ اگر ہم قانون کے خلاف جائیں گے تو اس کی ذمہ داری اسی ویکتی کی ہوگی۔ ہمیں ہندو مسلم بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے، ہمارا ہندوستان گلدستہ ہے اور سب کو مل کے اسے ہمیشہ آباد رکھنا ہے۔ ہمیں قانون کے سبھی نیموں کا پالن کرنا ہے، اگر کوئی بھی قانون کے خلاف جائے گا تو وہ اسی کی ذمہ داری ہوگی، اس پر ایکشن بھی ہوگا۔ اگر کوئی قربانی کرنے پر غیر زیادتی کرتا ہے تو اس کی اطلاع SHO صاحب یا تھانہ کالندی کنج میں دے دیں۔ قربانی کرتے سمے ویڈیو نہ بنائیں، یہ بہتر ہے۔ یہ SHO کی طرف سے آیا ہے، تمام مسجدوں میں گیا ہے، اور یہ سب باتیں جو آپ نے سنی ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں خود ہی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو قربانی کے تعلق سے